أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 279 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اگر اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے شان نزول بیان کروں اور کچھ اس طرح سے اس کو پچھلی آیت سے جوڑوں۔ پچھلی آیت میں ہم نے سود کے بارے میں پڑھا کہ وہ اگر سود سے توبہ نہیں کرتے، وہ لوگ جو سود کے لینے اور دینے میں یا اس طرح کے سودی معاملات میں کسی بھی طرح سے شریک ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے، تو اٹ مینس کہ اللہ اور رسول نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور وہ سن بھی لے کہ وہ اللہ کے کس قدر ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہم نے سود والی آیت میں پڑھ لی تھی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے سود کے معاملات میں شامل تو تھے، لیکن جب یہ آیت سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر ناراضگی ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان جنگ بھی ہے، تو انہوں نے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم سود سے توبہ کرتے ہیں، تو ہم اپنا اصل قرض ہی واپس لے لیں گے۔ جیسے پچھلی آیت میں ارشاد بھی ہوا کہ ہاں جائز ہے، اصل رقم جو تم نے قرض کی صورت میں دی تھی وہ واپس لینا جائز ہے، وہ تم لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی مقروض لوگ تھے نا، یعنی جنہوں نے جو پہلے سود دیا تھا، جن لوگوں نے، ان کے مقروض جو لوگ تھے ان سے مطالبہ کر دیا انہوں نے کہ اب ہماری اصل رقم ہی واپس کر دو، ہم تمہارا سود معاف کرتے ہیں اور اصل قرض جو تم نے لیا تھا وہ واپس کرو۔ تو پھر جو مقروض تھے انہوں نے پھر عرض کی، ان کے سامنے کوئی درخواست ڈالی کہ ہم ابھی تنگ دست ہیں، ہمیں کچھ مہلت دے دو، جیسے ہی ہمارے پاس آمدنی آئے گی تو ہم سب سے پہلے تمہارا قرض ادا کریں گے۔ اب انہوں نے پھر انکار کیا، یعنی جنہوں نے سود پہ دی تھی سود معاف کر کے اصل مطالبہ کیا، تو پھر قرض دار جو اس کے تھے انہوں نے مزید مہلت مانگی کہ ہمیں مزید مہلت دو، پھر انہوں نے انکار کیا کہ نہیں مزید مہلت نہیں دینی، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امید کرتی ہوں میں آپ کو سارا پاسٹ سمجھا پائی ہوں، شان نزول آسان الفاظ میں بتا چکی ہوں۔ تو پھر اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان کیا، تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہ اگر تمہارا مقروض جو ہے، مسلمانوں تمہارا مقروض اگر تنگ دست ہے اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا قرض ادا کرنے سے، وہ اس پر قاصر ہے، اس نے کہا میں اس تاریخ کو اتنے دن بعد دے دوں گا، لیکن وہ نہیں دے سکتا، تو اس کو مہلت دو کہ جب اس کے پاس گنجائش ہو وہ تمہاری رقم تمہیں واپس کر دے۔ ٹھیک ہے، مقروض کو مہلت دینے کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے کہ یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں، قرض دینے کے فضائل بھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور قرض لینا یہ بھی ایک برائی ہے، بلا ضرورت قرض اٹھانا کسی سے، تو ان دونوں معاملات پہ ذرا بحث کرتے ہیں، تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، بحث میں نے اس سینس میں بولا اس لفظ کو کہ تمام مسائل ڈسکس ہو جائیں گے، وہ جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے، اور اگر اس سے ریلیونٹ اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، حاجت مند اگر کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے تک آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، تو اس کو قرض دینا باعث ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، روح البیان میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کو اجازت ہوگی کہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں اور وہاں کی جو نعمت چاہیں اختیار کریں۔
ایک وہ شخص جو مقتول کے ورثہ ہیں، جو قاتل کا خون معاف کر دیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل پڑھی سورۃ البقرہ کے اندر ہی کہ کس کس صورت میں وہ لے سکتا ہے خون کا، وہ بدلہ بھی اس کو لینا جائز ہے، لیکن معاف کر دے تو بہت زیادہ بہترین ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرے، اور تیسرا وہ شخص جو حاجت مند کو یعنی ضرورت مند کو قرض دے۔ تو روح البیان میں ہی یہ چیز مذکور ہے کہ میں چاہوں گی کہ بات آپ بہت غور سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ حضرت ابو عمر امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا 18 گنا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو جواب ملا کہ صدقہ تو غیر ضرورت مند بھی لے لیتا ہے، لیکن قرض حاجت مند ہی لیتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قرض کو کوئی بھی کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض کی میعاد کے بعد مہلت بھی اسے دے دے، یعنی مدت پوری ہو گئی اس کے بعد اوپر مزید مہلت دے دے، تو اس کے ہر دن کے عوض اسے اتنی ہی خیرات کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثلاً کسی کو 100 روپے ایک ماہ کے وعدے پر قرض دے دیے، اب ایک ماہ بعد قرض کو 100 روپے جس نے قرض لیا ہے وہ 100 روپیہ دینے سے قاصر ہے، وہ عاجز ہے، وہ نہیں دے پا رہا، تو آپ اسے مہلت دیتے ہیں، تو آپ کو ان جتنے دنوں پر آپ مہلت دیتے ہیں اس پر آپ کو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی روح البیان میں ہی مذکور ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں ہم پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے، ٹھیک ہے۔ اور قرض حسنہ کی بھی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو تو قرض نہیں، پیسے تو اللہ کو نہیں جا رہے، اللہ کو تو نیت جا رہی اللہ کے بندوں کو دینا، اور پھر اس پر وعدہ کس چیز کا، ثواب کا، اور 700 گنا اور اس سے بھی بہت زیادہ ثواب کا وعدہ، اور پھر مال کو دگنا کر کے واپس دیے جانے کا بھی وعدہ۔ تو اتنے سارے فضائل قرض دینے کے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ مہربانی فرمائیں، احسان کی عادت، احساس کی عادت اپنائیں، اور اس کے بعد اس کو جتائیں نہ، ٹھیک ہے، نیکی کر کے اس کو گنوائیں نہ مقروض کو، کہ میں اتنے دن ہو گئے تمہیں، ہاں یہ بھی ہے کہ اس کو اتنے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ دیں، آپ اپنے قرض کا مطالبہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اچھی سینس میں، اچھے وے میں، اس طرح نہیں کہ اگلے کی عزت نفس کو بالکل مجروح کر دیا جائے، تو یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ تو مقروض کو مہلت دینے کے بہت سے فضائل ہیں، مسلم شریف اور مشکات شریف میں بھی ہے کہ جو غریب مقروض کو مہلت دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی غریب مقروض کو مہلت دے، اسے رب تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں سے بچائے گا اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے ہمیں بہت سے فضائل ملتے ہیں دیکھنے کو، پڑھنے کو، اور ہمارے اپنے عمل میں اگر یہ بات ہو نا کہ قرض ہم دوسروں کو قرض بھی دیتے ہوں، قرض حسنہ اس سینس میں کہ دوبارہ سے مہلت پہ مہلت دیتے گئے، ٹھیک ہے، صدقہ کیا، خیرات کیا، تو ان لوگوں کی زندگی میں سکون بہت ہے، اطمینان بہت ہے، ان کے مالوں میں کمی نہیں ہے، برکت بہت ہے۔ میں نے برکت کی بھی ڈیفینیشن پچھلی آیات میں بتا دی، میں نے کثرت کی بھی بتا دی۔ تو کبھی بھی آپ ایسے شخص سے نہیں ملیں گے جو کہ قرض لوگوں کو دینے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو، اور اس کے چہرے پہ شکوہ اور شکایتیں ہوں کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا رہتا ہے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ سے یہی دعا مانگا کریں کہ اے رب العالمین، تو ہمیں تیری راہ میں دینے والا بنا، ہمیں لینے والا نہ لوگوں سے بنا، اپنا ہی محتاج رکھ۔ اس سلسلے میں اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ قرض لینے کی برائی کیا ہے۔ بلا ضرورت قرض لینا بہت برا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم اور مشکات شریف کے باب الافلاس میں اس باب کے اندر ذکر ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غریب مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس نے ادا کیے بغیر، ادا کے لیے جو مال کے لیے وعدہ کیا تھا لیکن اسے اس مال کو ادا کیے بغیر ہی چھوڑ دیا ہو، یعنی کہ مفہوم اس طرح سے لے لیں کہ قرض ادا کیے بغیر وہ مر گیا ہو، مال نہ چھوڑا اس نے ادا کرنے کے لیے، تو مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ تم نماز پڑھ لو، لیکن خود اس کی نماز نہیں، یعنی اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے بلا ضرورت، بلا وجہ۔ جو ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے نا، اس کو پھر ایسی بے برکتی اس کی زندگی میں پڑتی ہے کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اس قدر مثالیں موجود ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے
سوائے قرض کے، یعنی شہادت اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص، ہاں یہاں پر ایک اور بات یاد رہے، یہ بھی بخاری شریف میں مذکور ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ادا کی نیت سے قرض لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ادا کرے گا، یعنی کوئی بہت ہی مجبوری سے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جو بہت مجبور ہے، وہ لے، اس کا کسی سے لیے بغیر گزارا نہیں ہے، اب وہ لے رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں واپس ضرور کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اس کا ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کی نیت پہلے ہی نہ دینے کی ہوگی، اس کا کبھی ادا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی پھر وہ نیت، وہ کہتے ہیں کہ نیتاں نہ مراداں، تو جو پہلے ہی یہ نیت کر رہا ہے کہ بس میں کسی طرح اس سے پیسے ہتھیانے کی کوشش کروں، ویسے بھی تو بڑے اجاڑتا ہے، ضائع کرتا ہے، تو چلو مجھے بھی دے دے گا تو کیا بات ہو جائے گی، بعد میں ٹال مٹول کرتا رہوں گا وغیرہ، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے ایکسپیرینس میں ایسے کے بھی لوگ آئے ہیں جو ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، ساری زندگی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جب دیکھو ان کے منہ پہ شکوہ ہی ہوتا ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے اور وہ مانگنے والی بنے رہتے ہیں، تو اس برے حال سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، اور یہ بے برکتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلا ضرورت قرض لینا ہی نہیں ہے، اور اگر لینا ہے تو نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے کہ میں اس کو یہ رقم واپس لوٹا سکوں، کچھ بھی اگر قرض کے طور پہ لیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے واپس لوٹایا جائے۔ تو یہاں ہم نے پڑھا کہ یہ کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے بلا ضرورت قرض لینا، اور اگر لے لیا ہے تو اس کو بالکل ذمہ داری کے ساتھ ادا کیجیے۔ تو اب یہ ساری آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اس کے بارے میں فضائل ہم نے پڑھ لیے احادیث کی روشنی میں۔ پھر اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو، یعنی معاف کر دو، اگر وہ بالکل ہی بیچارہ رہ گیا ہے، وہ نہیں ادا کر سکتا، تو خواہ مخواہ اس کے اوپر بھی ایک بوجھ رہے گا، ٹھیک ہے، کہ میں نے دینا ہے، اور اگر وہ نیک اور شریف ہوا تو وہ اس کی نیت بھی ہوئی ادا کرنے کی، تو ایک طرح کی وہ ٹینشن میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی نیت پہ نہ جائیں، وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے نہیں کرنا چاہ رہا وغیرہ، آپ اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ کا بس چل رہا ہے، فار ایگزامپل کسی نے 10,000 روپے آپ سے لیے ہیں، آپ کے لیے وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، اب اس کے لیے ہے جس نے لیے ہیں، وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ اس کو واپس کرنے ہیں، تو آپ اس کو معاف کر دو، صدقہ کر دو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ پیسے، یہ رقم تمہیں معاف کی، اور اگر آپ کو بھی چاہیے تو آپ اسے مہلت دو، اس کی آسانی کے لیے مہلت دو، تو اس چیز کا حکم قرآن میں آپ کو دیا جا رہا ہے، احادیث میں آپ کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اللہ کی رضا کی، کہ اگر تم لوگ ایسا کام کرتے ہو تو اللہ تم لوگوں سے راضی، ہم لوگوں سے راضی ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں اس چیز سے، بالکل الٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو قرض دیا ہے تو سود کے معاملات میں ہمارا جھکا ہوا ہے، اور اگر کسی کو سود نہیں لے رہے تو اس قرض پہ اتنے تانے مار مار کے اس کو ویسے ہی مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 4 لوگوں میں بیان کر دیا جاتا ہے فلانے نے پیسے لیے ابھی تک نہیں دیے، ٹھیک ہے، کیا پتہ وہ کس مجبوری میں لے کے گیا، کس سینس میں لے کے گیا۔ تو ایک میں بات ہمیشہ کہتی ہوں، یہ بات یاد رکھا کریں، اگر کوئی آپ کے دروازے پہ آیا، اس نے آپ سے سوال کیا، آپ ایک لمحے کے لیے سوچا کریں، میرے پاس اپنا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی اللہ کی عطا سے ہی ہے جو کچھ بھی، تو اس کی جگہ پر میں بھی تو ہو سکتی تھی یا ہو سکتا تھا، میرا کیا جاتا، میں کسی کو کیا فرق پڑتا اگر اس کی ریپلیسمنٹ میں میں ہوتی، یہ میری جگہ ہوتا، میں کسی کے دروازے پہ کھڑی ہوتی، دے دو، میں نے گھر میں جا کے ہانڈی بنانی ہے، میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کرنا ہے، مجھے دے دو، قرض دے دو مجھے، ویسے کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ کے دروازے پہ مانگنے آتا ہے، تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس کو دیا کیجئے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، اور اگر نہیں دینے کے لیے آپ طاقت رکھتے تو اس کے بارے میں بھی سورۃ البقرہ میں مکمل ڈیٹیل گزری ہے، پچھلی آیات اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نہیں دے سکتے تو جھڑکو بھی مت، احسن انداز سے پیش آؤ، اچھے انداز سے پیش آؤ، اچھے الفاظ سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو۔ ہم بالکل اس سے اپوزٹ ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں، فقراء وغیرہ کو کوئی رشتہ دار آ جائے دروازہ ہی نہیں کھولنا، صحیح سے بلانا ہی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے اس کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہے وہ مانگنے آیا ہے تو نہیں دینا، حالانکہ پتہ ہے کہ اگر وہ مانگنے آ رہا ہے تو ضرور کسی ضرورت کی وجہ سے آ رہا ہوگا، ضرور اس کے گھر میں نہیں ہوگا، ضرور اس کی کوئی مجبوری ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، تو یہ آیات آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرما رہا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہی ہے، ہماری بہتری کے لیے ہے، ہمیں جنت کی طرف لے جانے کے لیے ہے، تو خدا را ان چیزوں کو اپنائیں۔ اگلی آیت کو اس آیت سے ریلیٹ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی یاد رہے کہ مہلت دینے سے بہت زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم اپنے قرض کو، جو مقروض ہے اس کو آزاد کر دو، کہو کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے لیے معاف کر دیا، میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا۔ تو اگر معاف کر دینا ہی بہت زیادہ افضل ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم بھی کسی کے مقروض ہیں، اور ہم کس کے مقروض ہیں؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم نے ادھر پیشی دینی ہے۔ تو اگر کوئی مقروض ہے اس کو آزاد کر رہے ہیں، تو جب تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹایا جائے گا، یومن ترجعون فی، جب لوٹ کے ادھر جاؤ گے تو ہر شخص کو اس کے سارے برے بھلے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کی نیکیاں گھٹیں گی اور نہ گناہ بھریں گے۔ جو عمل کیا ہے اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اگر اے بندے تو اس دن اپنی رہائی چاہتا ہے، ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن ہماری رہائی ہو سکے تو پھر آج اپنے مقروض قیدیوں کو رہا کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ بروز قیامت آسانی پیدا ہو تو آج اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اس بہت اچھے نوٹ کے ساتھ، اس بہت اچھی لرننگ کے ساتھ جو ہم نے سیکھا آج، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے اور ہمیں بھی قرض حسنہ زیادہ سے زیادہ یہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھے، ہمیں ہمیشہ عاجزین، شاکرین، صابرین میں سے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔